رسول اللہ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک دوست جناب وہب تھے۔ جناب وہب وصال فرما گئے تھے اور ان کے بھائی جناب وہیب زندہ تھے۔ جناب وہیب کی ایک بیٹی حالہ تھی اور جناب وہب کی ایک بیٹی آمنہ تھی۔ جناب آمنہ نیک سیرت، سعادت مند اور پاک باز خاتون تھیں۔ جی تو دوستو، ابھی تک آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ آج ہم جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کے متعلق کچھ جانیں گے۔ جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کا تعلق قریش سے تھا۔ آپ کے والد کا نام وہب بن عبد مناف اور والدہ کا نام جناب برہ تھا۔ شادی کے تھوڑے عرصے بعد جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام وفات پا گئے۔ سیدہ آمنہ ہر سال اپنے شوہر پاک باز کی قبر پر جایا کرتی تھی۔ جناب عبداللہ کے وصال کے 6 ماہ بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی تو سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھ پر ایک نور ظاہر ہوا جس سے مجھے شام کے محلات نظر آنے لگے۔ رسول کریم اپنی والدہ کو یاد فرمایا کرتے تھے۔ جب سیدہ حلیمہ سعدیہ آپ کو واپس جناب آمنہ کے سپرد کر گئیں تو سیدہ آمنہ ہر لمحہ رسول اللہ کے ساتھ رہتے۔ وقت گزرتا گیا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری عمر 6 برس کی ہو گئی۔ سیدہ آمنہ نے سردار عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت چاہی کہ میں اپنے بیٹے کو اس کے ننیال سے ملوا لاؤں۔ اس سفر میں جناب ام ایمن آپ کے ساتھ تھیں۔ آپ مدینہ پہنچی، دار النابغہ میں 1 مہینہ قیام فرمایا، رخت سفر باندھا، واپسی کے لیے نکلی۔ مقام ابوا پر پہنچی، بیمار ہو گئیں۔ رسول خدا اپنی والدہ کے پاس تشریف فرما۔ دلائل النبوہ میں ہے جناب آمنہ اپنے آخری لمحات میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کو دیکھ رہی تھیں۔ اسی عالم میں آپ نے کچھ اشعار پڑھے اور اپنے پاک باز بیٹے سے مخاطب ہوئیں۔ ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے: اے ستھرے لڑکے، اللہ تجھ میں برکت رکھے۔ اے بیٹے ان کے جنہوں نے مرگ کے گھیرے سے نجات پائی، بڑے انعام والے بادشاہ کی مدد سے، جس صبح کو کرہ ڈالا گیا، 100 بلند اونٹ ان کے فدیہ میں قربان کیے گئے۔ اگر وہ ٹھیک اترا جو میں نے خواب دیکھا ہے تو تو سارے جہاں کی طرف پیغمبر بنایا جائے گا، جو تیرے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ میں اللہ کی قسم دے کر تجھے بتوں سے منع کرتی ہوں کہ قوموں کے ساتھ ان کی دوستی نہ کرنا۔ معلوم ہوتا ہے کہ غالباً پیارے شوہر کی جدائی کا وہ غم جس سے ابھی تک سینہ سلگ رہا تھا۔ اس سفر میں جب قبر کی زیارت کی تو اس کو مزید ہوا دے دی۔ جب قبر سے بھی جدائی اختیار کرنی پڑی تو غم کی وہ آتشیں سوزاں بڑک اٹھی اور ابوا تک پہنچتے پہنچتے اپنا کام دکھا گئی۔ یوں وہ پیکرے مہر و وفا شوہر نامدار کی محبت میں حیات مستعار کی بازی ہار گئی اور رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور مقام ابوا میں آرام فرما ہوئی۔ سیدہ آمنہ خاتون کی رحلت کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 برس کے تھے۔ والد ذی وقار کا سایہ پہلے ہی سر سے اٹھ چکا تھا۔ اب والدہ محترمہ بھی داغ مفارقت دے گئیں اور خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صدمہ سے زار و کتار رو رہے تھے۔ جناب ام ایمن کی حالت بھی قابل دید نہ تھی، وہ خود بھی رو رہی تھی اور رسول اللہ کو دلاسا بھی دے رہی تھی۔ محبوب کائنات اور ام ایمن کے آنسو جاری تھے۔ سیدہ آمنہ کو جب سپرد خاک کیا گیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول خدا اکثر اپنی ماں کو یاد کیا کرتے تھے اور قیام مدینہ منورہ کے دوران اس جگہ جایا کرتے تھے
جہاں پر آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ خوبصورت لمحات گزارے تھے۔ آپ فرماتے تھے مجھے ابھی بھی وہ ساری باتیں یاد ہیں جو میں اپنی ماں سے کیا کرتا تھا۔ دنیا کے اندر بہت خوش نصیب لوگ گزرے ہوں گے، لیکن یہ سعادت مندی اور یہ خوش نصیبی کم ہے کہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا رسول اکرم کی والدہ ہیں، اور آپ کی شان کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ آپ رسول اکرم کی والدہ ہیں۔ رسول اللہ آپ سے محبت فرماتے تھے اور اپنی زندگی کے اکثر ایام میں آپ کو یاد فرمایا کرتے تھے۔ ہم سب کی مائیں رسول اللہ کی والدہ پر قربان۔